بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اب جو صورتحال اس وقت جا رہی ہے ملک کی، لگتا ہے ایسے کوئی ملک میں ادارہ کام نہیں کر رہا اور سیاستدان جو ہے نا وہ بے رحمی سے سیاست کر رہے ہیں، یعنی تمام اصولوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مقتدر حلقے جو ہیں ان پر بھی بہت زیادہ دباؤ ہے۔ ایک تو ان پر دہشت گردوں نے گھیرا تنگ کیا ہوا ہے۔ پہلے ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہمارے قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، اس کے بعد کل یعنی کہ 10ویں محرم کو کیا ہوا کہ جنوبی وزیرستان میں 4 جوان ہمارے پھر شہید ہو گئے، اور یہ بہت بڑا یعنی کہ لاس ہے۔ دیکھا جائے تو یہ کسی جماعت یا کسی فرقے یا کسی تنظیم کا لاس نہیں ہے، پورے ملک کا لاس ہے۔ اور ہمارے فوجیوں کو اس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کیا ہمارے اپنے مقتدر حلقوں کی سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ ان کی کمزوری ہے، اور یہ کمزوری ان کو لے ڈوبے گی۔ اسے فوری طور پر روکنا چاہیے۔ اب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے جناب کہ جنہوں نے ٹرولنگ کی ہیلی کاپٹر گرنے کی، اس میں بھی میں آپ کو 100% کہہ سکتا ہوں کہ اس میں انڈین ہاتھ ہے۔ یہ بھارتی جو ہے نا وہ ہم سے بہت آگے ہیں اس IT ٹیکنالوجی میں، اور وہی ساری ٹرولنگ کر رہے ہیں، اور بیچ میں ہمارے بھی کچھ لوگ گمراہ ہیں جن کو یہ ان کے سکھایا گیا ہے کہ آپ لوگ اس طرح کریں، ان کی دل آزاری سے شاید ہماری جیت ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اب 10ویں محرم والے دن ایک بہت بڑا سانحہ ہوا اور سارے مسلمان غمزدہ ہیں، تو دوسری جانب کیا ہو رہا ہے کہ سیاست ہماری اسی طرح چل رہی ہے، یعنی کہ شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب چھوٹے آدمی کو عزت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو گرفتار کیا گیا کہ جناب آپ نے جو ہے نا ایک ادارے کے خلاف آپ نے بد زبانی کی، لوگوں کو مجبور کیا کہ ان کے خلاف بد زبانی کریں۔ سوال یہ پیدا کہ ان کی بد زبانی کرنے سے ادارے کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ادارہ اگر خود ٹھیک ہے، جب وہ سارے کام میرٹ پہ کر رہا ہے، پھر کیا تکلیف ہے کسی کو؟ ایسے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مسافر گزر جاتے ہیں، کتے بھونکتے رہتے ہیں، اس کو ایسے لیا جائے۔ اب یہاں بھی 2 چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ آخر اس نیز پر یہ لوگ کیوں پہنچے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، اس سے پہلے نواز شریف کو آپ لے لیں، اس نے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا، وہ اس نیز پر کیوں پہنچا؟ اس پر بھی مل بیٹھ کر اس پر غور کرنا چاہیے کہ آخر یہ سیاستدان اتنے برے کیوں ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر ملک دشمنی پر بھی اتارے جاتے ہیں، ملک دشمنی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس ملک دشمنی کے پیچھے جو کار فرما ہیں، ہمارے حرکتیں ہماری ایسی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اتنے بدظن ہوتے ہیں، اس کو دیکھا جائے۔ اور ان کو بدظن کرنے والے ہمارے اپنے لوگ نہیں ہیں، اس کے پیچھے بیرونی قوتیں ہیں، وہ قوتیں جو اس ملک کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتی، اور یہ ہمارے لوگ پھر ان کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں۔ لیاقت علی خان سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں، کوئی بھی کسی بھی سیاستدان کو عزت سے اتارا گیا؟ جواب آپ کو ملے گا نہیں۔ کنہوں نے اتارا؟ ہمارے اپنے لوگ تھے۔ کیوں اتارے گئے یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے، لیکن جرت نہیں ہے کسی میں۔ اب پچھلے دنوں ایک دھوم مچی ہوئی تھی جناب کہ امریکی سفیر سے جناب انہوں نے پتہ نہیں 36 گاڑیاں لے لی KP کی حکومت نے۔ ایک جید صحافی ہیں ہمارے ملک میں، خیر زیادہ تر جید ہی صحافی ہیں، ان کے کہنا تھا کہ عمران خان کا ایک دوست آیا ادھر، عمران خان سے 2 ہفتے رہا ہے یہاں بنی گالہ میں، اور وہ امریکی پیغام لے کے آیا تھا، جس کے بعد امریکہ کے سامنے عمران خان نے بھی گھٹنے ٹیک دی ہیں۔ اب یہ کہاں تک سچ ہے یہ آپ کو 13 کے جلسے میں یا 14 اگست کے جلسے میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ امریکی سفیر نے نہ صرف وزیر اعلیٰ KP سے ملاقات کی، بلکہ ان کے عمران خان کے زیادہ الائز ہیں، جو قریب ترین بندے ہیں، وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ اگر امریکہ نے آپ کی حکومت کو گرائی ہے تو کس نے آپ سے کہا ہے گن پوائنٹ پر جو ہے نا وہ آپ سے کہا ہے کہ آپ ان سے طائف لیں؟ اس کا جواب دے دیں عمران خان صاحب، وہ نہیں ہوگا ان کے پاس۔
ان کے خلاف گھیرا تنگ ہوا ہے، اور حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہے ساری جماعتیں ان کے خلاف ہوئی ہوئی ہیں، اور وہ اب ایک ہی بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ نواز شریف آج تک یہی کہتے ہیں کہ میں نے بھی کوئی غلط کام نہیں کیا، پھر اس کا مطلب ہے غلط کام کوئی اور لوگ کر رہے ہیں، سزا ان کو مل رہی ہے۔ اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ملک آگے نہیں چلے گا، اور ملک میں اسی طرح انتشار پھیلتا رہے گا۔ بد امنی تو خیر ہے ہی، سرحدیں بھی غیر محفوظ ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم خواہ مخواہ حکومت کے کاموں میں مداخلت کرنے کے بجائے ہم اپنا کام کریں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سیاستدانوں کو ڈکٹیٹ کریں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا۔ سیاستدانوں کے بچے ہیں نہیں، یہ بھی سیاستدانوں کی غلطی ہے کہ وہ بچے بن جاتے ہیں اور ان کی انگلی پکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ نواز شریف سے لے کر سارے آج تک خان صاحب ابھی بڑی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے بھی بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو وہ بھی انہی کی انگلی پکڑ کر آئے ہوئے ہیں۔ اب اللہ نے ان کو عزت دے دی ہے تو اس کو جو ہے وہ سنبھالیں، اور اس طرح سنبھالیں کہ دشمن نہ ہنسے، دشمن خوش نہ ہو۔ اگر عوام ان کے ساتھ ہے تو پھر عوام کو ساتھ لے کر چلیں اور سچ بتائیں ان کو۔ ان کے خلاف اگر کوئی سازش ہوئی ہے، دیکھیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک آئینی عمل تھا، ٹھیک ہے، آپ کی حکومت چلی گئی، آپ نے ایک آئینی عمل کے ذریعے سے پنجاب میں بھی حکومت گرا دی۔ اب حکومت کو کس طرح پوری کرنی ہے یہ مل بیٹھ کر آپ فیصلہ کر لیں، بجائے اس کے کہ تیسری قوت کو یا تیسرے ملک کو مداخلت کرنے کا موقع دیں۔ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی جو بے نظیر اور نواز شریف بنایا تھا وہ بھی ناکام ہوا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں برداشت ہے نہیں اور نہ ہی ہم اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہیں، جس کے نتائج اب عوام بھگت رہی ہے۔ ابھی IMF کے پروگرام منظور نہیں ہوا، لیکن آرمی چیف جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ شہباز شریف جو ہے اس وقت بونا وزیر اعظم ہے، اس سے پہلے بھی جتنے تھے سارے بونے وزیر اعظم تھے۔ اصل میں جو پاور ہے وہ جس آرمی چیف کے پاس ہے۔ انہوں نے IMF کو فون کیا، امریکیوں کو فون کیا، اب بل گیٹس کے لیے بھی ان کو فون کیا یا انہوں نے کیا، اب یہ فون ان کو بنتے نہیں ہیں، لیکن کیا کریں، پوری دنیا کو یہ پتہ چل چکا ہے۔ پھر ہمارے عوام کو، بیچاروں کو، 20 کروڑ عوام کو ڈے 1 سے پتہ ہے کہ یہاں طاقت کا سرچشمہ کون ہے، تو ان کو پوری دنیا کو اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کے جو وزیر اعظم ہیں یا وزراء ہیں یا گورنر ہیں یہ سارے فضول ہیں، ایک ہی ہے وہاں آرمی، بس اس کو سلام کریں، اس کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھیں۔ اب ہو بھی یہی رہا ہے۔ اگر سیاستدان چاہتے ہیں کہ وہ اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اختلافات بھلا کر ادھر آ جائیں۔ شہباز گل جیسے بندوں کو گرفتار کرنے سے یا رانا ثناء اللہ کو پروٹوکول نہ دینے سے عوام کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیں، ملک کو بچا لیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔